بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا کہ علم کو اللہ کی طرف سے منسوب کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنبل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبل میں مچھلی رکھ کر چل دیے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے ساتھ آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا تھا، اور مجھے اس سے آپ کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا تھا، اور اس نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولادت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اس لیے پھاڑا ہے کہ سواریوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چل دیے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی، خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ خضر نے کہا اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کے گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوتا، کہیں ان کو سرکش اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک طبیعت میں اور محبت میں اس سے بہتر ہو۔ اور جو دیوار تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے،
اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا، جو تمہارے پروردگار نے چاہا وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے صرف اس قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی۔